العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا اہل اسلام سے بنا کر کے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان کہ اللہ نے ہمیں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی ایثار و قربانی کے دین حق کو، دین عظیم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اتار دیا اور ہمیں اس دین کا ماننے والا بنایا جو ہمارے لیے، تمام عالم کے لوگوں کے لیے دین خدا نے پسند فرمایا اور دین بنایا. اسی دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق فرمائی. یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. عزیزان محترم، دنیا کی حالتیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں کہ کس طرح سے دنیا میں انسان پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے اور کیسی کٹھن منزلوں سے گزر کر کے اس کی زندگی پوری ہو رہی ہے. انسان کی زندگی کے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، خدا کے وحدانیت اور اقرار کے لیے، اس کے اقرار کے لیے پیدا فرمایا. اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کے ذریعے پہنچائے ہیں، ان کے دین کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا. کامیابی ہمیں اسی وقت پر ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اگر ہم خود ہی اپنا الگ راستہ متعین کرنا چاہیں، ہم اپنی زندگی گزارنے کا ایک الگ طریقہ اگر بنانا چاہیں گے تو کامیاب کبھی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. کامیابی کے لیے انسان کو ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک قانون پر چلنا ضروری ہے، اور وہ قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے جو شریعت کے احکام پہنچائے، جو حقیقت میں اللہ کا قانون ہے، اسی قانون پر چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے. اگر ہم اس قانون میں جو من کو چاہے اسے لے لیں، جو من کو نہ چاہے اسے چھوڑ دیں، ہم ایسا اگر کرنا چاہیں گے تب بھی ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی یہ ہے کہ ہمارے دل کو بھلا لگے نہ لگے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو بس اللہ کے قانون پر، اللہ کے حکم پر زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قانون میں بھلا رکھا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھے، آپ کے بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں زندگی کا کوئی سلیقہ نہیں ہوتا ہے. گھٹنوں سے رینگنے والا بچہ نفع اور نقصان کا کوئی معنی اسے نہیں ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا. جب تک کہ کسی چیز سے اسے نقصان نہ پہنچے، اس وقت تک کہ اس چیز سے اسے نقصان پہنچے گا یہ اس کے ذہن و فکر میں تصور ہی نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آگ جل رہی ہے اور انگارے ہیں اس میں،
اور آپ کا گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا بچہ اس میں جا کر کے اگر ان انگاروں سے کھیلنا چاہے تو کیا آپ اسے منع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقیناً منع کریں گے، اسے اس جگہ سے جانے سے روکا جائے گا۔ بچہ بھلے ہی بہت ساری کوشش کرے گا، خواہش کرے گا، اس کو کھلونا جان کر کے اس سے وہ خوش ہونا چاہے گا، اس کو نہ ملنے پر وہ آزردہ ہو جائے گا، روئے گا، پریشان ہوگا اور آپ کو بھی پریشان کر دے گا، مگر سب کچھ آپ کو گوارا ہوگا، مگر اس آگ سے کھیلنا آپ کے بچوں کا آپ کو گوارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ آگ کا کام ہی جلا دینا ہے، جلانا ہے، اور آپ کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آگ جلا بھی سکتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کھلونا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب بچہ اس کی خواہش کرے گا تو آپ اسے نہیں دیں گے، کیونکہ اس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کو بہت چاہتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کو ہم بہت مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا مل جائے، ویسا ہو جائے، مگر کس میں ہمارا بھلا ہے، کس میں ہمارا نقصان ہے، یہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ ہمیں بھلے ہی لگتا ہے کہ ظاہر میں ہمیں کچھ اس سے تکلیف نظر آتی ہے یا کچھ پریشانی یا کچھ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو نقصان سے بچنے کے لیے ان کی خواہشوں کو انگار سے کھیلنے نہیں دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، اپنے آپ کو بھی قابو میں رکھنا ہے کہ نادان انسان، تجھے نفع اور نقصان کا علم ہی نہیں ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ نے یہ ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے بھلا ہے، تبھی اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، اور اگر اس میں ہمارے لیے نقصان ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے ضرور منع فرما دیتا۔ بھلا اور برا کیا ہے، نفع اور نقصان کیا ہے، یہ اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے روشناس کرایا ہے، اپنے احکام کے ذریعے، اپنے قانون کے ذریعے، اس قانون پر عمل کرنا، اس پر چلنا ہی ہمارے لیے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی دلیل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ روزے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں، مگر آج سائنس ترقی پر پہنچی ہے، تو سائنس ترقی پر پہنچنے کے بعد جو لوگ میڈیکل سائنس کے کرشموں کو جان کر کے اسے سچ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے سامنے ساری چیزیں کھل رہی ہیں، مگر سائنس کی ترقی، سائنس کی ایجادات یہ چند سو برس سے لے کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے بکھری پڑی ہیں، مگر ہمارے رب نے ہمارے لیے 1400 سال پہلے ہی یہ قانون بنا دیا، یہ بات بتا دی کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور روزہ ہم پر فرض کیا گیا تاکہ ہم بہتری کو پا سکیں، اور اللہ نے فرمایا صرف تم اکیلے نہیں ہو کہ جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ تم سے پہلے جو انبیاء کی امتیں آئیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے تخلیق انسان سے لے کر کے قیامت تک کے لیے انسان کے لیے کامیابی اور بھلائی کا قانون ہی عطا فرمایا ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے رحمت ہے، اور نقصان سے، ضرر سے، پریشانی سے بچنے ہی کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ جب ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی، جب ہمارا دل اس سے مطمئن ہو جائے گا، شیطان بھلے ہی خدشے پیدا کرنا چاہے گا، وسوسے ڈالنا چاہے گا، کچھ جنوں شیطان وسوسے ڈالنے والے ہیں تو کچھ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، ہمیں وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے، ہمارے ذہن و فکر میں آنے والے بے وجہ کے خیالات کو خود سے دور کر لینا ہے، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رکھنا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو حوصلہ عطا فرماتا ہے، ہمت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا ایک دستور متعین فرمایا ہے، دنیا کا ایک معمول متعین فرمایا ہے، بے شک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اللہ اگر چاہے تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کوئی سبب کو نہ اپنائے، بلکہ انسان کو ایسے ہی پیدا فرما دے جیسے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس طریقے سے حضرت حوا علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا،
جس طریقے سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اللہ اگر چاہے تو اسی طریقے سے سارے انسانوں کو پیدا فرما دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ متعین فرما دیا ہے۔ دنیا کو دار الاسباب بنایا گیا ہے، دنیا یہ دار الاسباب ہے، اور اسباب کا اپنانا ہماری ذمہ داری میں سے ہے۔ ان اسباب کو ہمارے حق میں قبول کرنا، اس سے ہمیں فائدہ پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ وہ قدرت والا رب بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیسے اس کا انتظام فرمانا ہے، کس طرح سے اللہ تعالی ہمارے لیے اس چیز کو بہتر بنانا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اسباب ہمارے لیے دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں، اسباب کی جستجو اور اسباب تک کی دوڑ صرف ہم پر ہے، اور اس کے بعد کا ذمہ مکمل اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسباب کی توفیق ہو جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، زندہ رہنے کے لیے پانی بھی اللہ نے بنایا ہے، ہوا بھی اللہ نے بنایا ہے، کھانا بھی اللہ نے بنایا ہے، نیند، چین، سکون، راحت اور جسمانی نظام کے صحت مندی کے لیے حرکتوں کا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ان سب کے بغیر انسان کی زندگی متعین فرما دے، زندگی بنا دے، مگر اللہ نے اسباب کو رکھ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہماری زندگی دار الاسباب میں ہو رہی ہے، یہاں اسباب سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، مگر اسباب پر ہی بھروسہ کر کے رہ جانا، اور اسباب کا پیدا کرنے والا جو خالق ہے، رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا جو خالق ہے اور رب ہے، اس سے غافل ہو جانا یہ بری بات ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذات پر صحیح معنوں میں بھروسہ رکھیں، اور مقدور بھر، طاقت بھر جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمائے ہیں ان اسباب کو اپنائیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان اسباب کو کامیاب فرمانے والا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس پر اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے روزوں کو فرض فرمایا، تو روزے ہمارے لیے نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے۔ روزے رمضان کے ایک مہینے کے کیسے گزر گئے اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح سے رمضان کے مہینے کے روزے گزر چکے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا نفع کمایا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ اس سے پہنچایا ہے۔ اپنے جسمانی نظام کو، اپنے صحت کے نظام کو بھی ہم نے بہتر بنایا ہے۔ دنیاوی طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے اپنے بدن کو ایک بہتر چاق و چوبند تندرست بنا لیا، مگر یہ تو دنیا کا نظام ہے، دنیا تو ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ حقیقت میں ایک مسلمان کا کسی بھی عمل سے جو بھی تعلق ہوتا ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا بھی اس سے تعلق رکھا ہے، اور حقیقت میں آخرت کی تیاری کے لیے ہی یہ مقام ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ ہماری زندگی یہی ہونی چاہیے، ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر کرم فرما دے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں بخشش سے ہمکنار فرما دے، یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ روزے داروں کو یہ نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب رمضان کا مقدس مہینہ ہم سے گزر چکا، آگے آئندہ اگلے سال ہمیں زندگی ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ رمضان مل جائے، اور اگر نہیں ملے گی تو خدا کی مرضی ہے، مگر رمضان تو اللہ نے ہم سے گزار دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ عزیزان محترم، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب رمضان سے رمضان تک کہ ہم کھلے آزاد ہو چکے ہیں، ہم اپنی من مانی کریں، جی چاہے وہی کرتے چلے جائیں، جو من میں آئے وہی کرتے چلے جائیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی جو ہم نے رمضان میں کی ہے، نماز و روزے کی پابندی جو ہم نے رمضان میں کی ہے، عبادت ریاضت کی پابندی جو ہم نے رمضان میں کی ہے، تلاوت، ذکر، تسبیح، اذکار کی پابندی جو ہم نے رمضان میں کی ہے، اسی عادت کو برقرار رکھنا چاہیے، اسی عادت کو معمول اپنی زندگی میں لے آنا چاہیے۔ حقیقت میں رمضان کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار بنا لیں، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، راضی ہونے والے اعمال، اذکار و عبادتوں میں ہم اپنے آپ کو مشغول کر لیں، یہی حقیقت میں مقصد ہے۔ اور رمضان تو گزر چکا، اب ہم غافل ہو کے زندگی گزارنا چاہیں گے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔
اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال بھر روزے رکھ کر کے گزار دیے۔ یہ 6 روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہاں پر ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ثوبان انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الحسن بعشر فشہر بعشرۃ اشہر وستۃ ایام بعد الفطر تمام السنۃ۔ فرماتے ہیں سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نیکی کا بدلہ جو کم سے کم ہے، کم سے کم کیا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ طے ہے، کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، 10 گنا بڑھ کر کے ہم کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ کم سے کم اگر تعبیر کر لیں تو اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں رمضان کے 1 مہینے کے روزے گویا کہ سال میں کے 10 مہینوں کے روزے کی حالت میں گزرنے کا آپ کو ثواب مل گیا۔ اور پھر 6 روزے آپ رکھتے ہیں تو یہ 6 روزے کیا ہو جائیں گے آپ کے لیے، یہ 2 مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور یہ 2 مہینوں کے برابر یعنی 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 10، تو یہ 1 مہینہ، پھر 3 کا 1 مہینہ، پھر 3 روزوں کا 1 مہینہ، یہ 2 مہینے ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے پورے کا پورا سال روزے کی حالت میں گزرنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا آسان سا ہنر، یہ بڑا آسان سا سلیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور اس پر پھر ایک اور مزید مہربانی ہے، مسلسل رہنا ضروری نہیں، اگر آپ چاہیں تو پورے مہینے میں ایک ایک کر کے گیپ دے کے بھی رہ سکتے ہیں، اور آخر میں بھی رہ سکتے ہیں، شروع میں بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ سہولتیں ہیں، یہ مہربانیاں ہیں شریعت مطہرہ میں، علماء کرام نے ان تمام چیزوں کی وضاحتیں فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی رحمت کی اور بڑی برکت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے، اور عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ، اور دار الاسباب اللہ نے بنایا ہے تو اسباب کی طرف ہماری دوڑ اور ہمارے قدم ضرور بڑھنے چاہیے، مگر اسباب ہی سب کچھ ہے یہ ہماری سوچ و تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسباب کا پیدا کرنے والا مسبب الاسباب کہلاتا ہے، اور ہم سب کا پیدا کرنے والا رب تعالی ہمارا خالق و مالک اللہ جل جلالہ ہے۔ جو ہمارا خالق ہے وہی ہر چیز ہم کو اس کی رحمت سے پہنچاتا ہے۔ ہم اگر اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور آج ہمارے سامنے حالات بڑے مشکل کے ہیں، ہمیں بھی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی کٹھن مصیبت و آزمائش کا اگر سامنا ہو جائے تو جذباتی اقدام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جذباتی میں آ کر کے اپنے غلط قدم کو آگے نہیں بڑھانا، کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اپنے قوم کو محفوظ رکھنے والے اقدام کی طرف قدم بڑھانے چاہیے۔ حالات اگر بگڑنے والے سامنے آ جائیں تو جذبات میں آ کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا ہے، صبر کی زندگی گزارنا ہے، اور صبر تو خیر اہل اسلام کا شیوا ہے۔ بدر کے میدان میں بھی صبر ہے، مکہ میں بھی صبر ہے، مدینے میں بھی صبر ہے، احد کے پہاڑوں میں بھی صبر ہے، اور کربلا کے دشت و ریگزاروں کے اندر بھی صبر کا پورا ایک عجیب منظر، ایک محشر ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا سما ہے کہ جس کو ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، مگر وہ داستان صبر اور داستان رنج و علم کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں آزمائش کے دن گزارے، اور آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام پر جو ظلم ہوئے، جو مصیبتیں آئیں، وہ مصیبتوں سے ہم ابھی بہت کوسوں دور ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو بڑے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، آخرت کی اونچی ترقی پر پہنچانا چاہتا ہے، تو اسے دنیا میں آزمائشیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ آزمائشوں میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، صبر کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے، تو اسے بہت اونچا مقام عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے دلوں کو ایمان کے جو حلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس حلاوت کو اور ایمان کی لذت کو اور ایمان کے نور کو لوگ ہمارے دلوں سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت
محبتوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے گھروں میں تلاوت کی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلانے والی ایک طریقہ ایک عمل اپنا معمول بنا لیں کہ آپ بھی دینی تعلیم کی طرف توجہ رکھیں گے، تلاوت قرآن کی طرف توجہ رکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اگر آج ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے، چند صدیوں کے بعد حال یہ ہوگا کہ ہمارے نسلوں کے اندر دین سے لوگ اتنے دور ہو جائیں گے کہ ان کے حالات، اقبال نے جب مشاہدہ کیا تھا تو جو کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں یہود۔ اقبال نے کہا تھا کہ تہذیب و ثقافت اور ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو شان ہے، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارے معمولات، جو دینی ماحول ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اور یہود و نصارہ کا ہی ماحول آ جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کر لیتا ہے اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہماری شباہت بنائے، اس کے بارگاہ سے جو پھٹکارے ہوئے اور ناپسندیدہ بندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق اللہ تعالیٰ نہ جوڑے۔ یہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم آج اپنی بھی اخلاق اور اپنے آنے والی نسلوں کی بھی اخلاق کے کردار کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی، ان کے دلوں سے ایمان، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا لوگوں نے چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حکم ہوا تو آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ بعض صحابہ پر ظلم و ستم کے جو داستانیں بکھیری جا رہی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، انہیں مکہ کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے، گلوں میں ان کے پٹے ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہے، زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، سینوں پر وزنی پٹے بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے کھینچا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ جو تکلیف جس کو جس طرح سے بھی تکلیف دینے کی اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ اس طریقے سے تکلیف دے رہا ہے۔ کوئی چبھو رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی جھنجھوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ان کے زبانوں پر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کیا بات ہے کہ ہمیں ہی ایسا ہو رہا ہے، یہ کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں انہی کو آزمایا جانے والا ہے، انہی کے ایمان کو آزمایا جائے گا، اور ان کی آزمائش میں جب وہ صابر اتر جاتے ہیں تو انہی پر اللہ تعالیٰ اکرام فرمانے والا ہے۔ جنت تو انہی کے لیے بنائی گئی ہے، جنت تو انہی کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں۔ جب لوگ تھک گئے تکلیفیں دے دے کر کے تو بعض نے جب دیکھا کہ چلو دیکھتے ہیں ان کو اپنی جان بچنے کا لالچ دے کر کے آزمایا جائے، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سے کچھ لوگوں نے کہا کیا خیال ہے تمہارا اگر تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چین سے سکون سے ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے اور اچھا عمدہ کھانا کھاتے ہوئے راحت کے گھر میں رہو، اور اس وقت پر تمہاری جو تکلیف تم گزر رہے ہو اس جگہ پر تمہارے بغیر تمہارے پیغمبر جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے اور انہیں تکلیف دی جائے، کیا تمہارا تم اس چیز کو گوارا کر سکتے ہو؟ تڑپ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں حالت کیا ہے؟ جسم کے ریشوں سے خون بہ رہا ہے، ان کا جسم زخمی ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، گلے میں ان کے توق ڈالا ہوا ہے، پیروں کو باندھا گیا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تھپڑے جوتے سب کچھ لگائے جا رہے ہیں، کوئی چاقو چبھو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس حالت میں بھی وہ عاشق رسول صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا، تم تو مجھے جو تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ تکلیفیں انہیں دینے کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے جسم میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ ایمان کے وہ عظیم کوہ ہمالہ ہستیاں صحابہ و اہل بیت کی زندگیاں ہیں۔ بڑی کٹھن منزلوں سے ان کا گزرنا ہوا، بڑی مشقتوں سے انہوں نے اپنے ایمانی حوصلوں کو ہم تک کے پہنچایا ہے، بڑی عظمتیں ان کی ہیں، ان کی
ہر عظمت کو ہمارا سلام قیامت تک کے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم ہستیوں کا زندگی کا سلیقہ عطا فرمایا ہے تو ہمارے دل میں بھی ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے، جان جائے تو جائے، بلا سے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہاں مگر ایمان کی جب بات آ جائے تو ایمان ایسا مضبوط ہمارے دلوں میں جم جائے کہ ہمارے جسم کیا ہے، ہمارے ہڈیوں سے گوشت کے ایک ایک انچ کا یا اس سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہزاروں دن لگا کر کے جدا کیا جائے اور ہر لمحہ وہ تکلیف ہمیں برداشت کرنا ہو جائے، تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ زبان سے، دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یہ بلند کیے جانے والی صدا کو اور حرارت ایمانی کو ہم خارج نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عظمت، یہ حوصلہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ عزیزو، جب یہ عظمت اور حوصلہ مومنوں کے دل میں بس جاتا ہے تو مومن کو نہ موت کا خوف ہوتا ہے، نہ زندگی کی خواہش ہوتی ہے، نہ دنیا کی طلب رہتی ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے دنیا تو بہت کم حقیر چیز ہے، بہت سستی چیز ہے، بہت حقیر چیز ہے۔ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ جنت اعلیٰ اللہ نے بنایا ہے، فردوس اعلیٰ بنایا ہے، جنت ماوا بنایا ہے، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حوض کوثر کو ہمارے لیے بنایا ہے، میزان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا، ان کی شفاعت عطا فرمایا ہے، اور جنت میں رسول اللہ کا ساتھ عطا فرمایا ہے، اور جنت میں رب تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمانے والا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کو عطا فرمایا جائے گا۔ بے صبری میں پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو کسی غلط قدم کی طرف نہیں بڑھانا چاہیے۔ اللہ کو جو منظور ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وہ خیر، وہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ کے حفاظت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چین و سکون سے رہنا نصیب فرمایا ہے، وہ ہم سب کو حفاظت عطا فرمانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے دنیا میں زندگی کے طریقے ہیں، دارالاسباب ہے، اسباب کو اپنانا ہے۔ اسباب کو کیسے اپنایا جائے گا، ایک مثال میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اسلامی عقیدہ ہے، اور سچا عقیدہ ہے، حقیقی عقیدہ ہے، یقینی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے، اور قیامت سے پہلے آپ کو پھر دنیا میں بھیجا جائے گا، اور آپ تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر، آپ نزول جلال فرمائیں گے، وہاں سے نیچے آئیں گے، فجر کا وقت ہوا ہوگا، یا بعض روایتوں میں عصر کے بھی وقت کی تعبیر ملتی ہے، بہرحال فجر کے وقت میں آپ تشریف لائیں گے، نماز حضرت امام مہدی عطا فرمائیں گے، اس کے بعد دجال سے مقابلہ ہوگا، اور بھی جو معاملات قیامت کے ہوں گے وہ ہوں گے ہی، مگر ایک چیز یہاں پر اصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے بڑی شان سے آسمان سے تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ وہیں سے پھر لوگوں سے کہیں گے کہ لوگوں میرے لیے سیڑھی کا انتظام کرو، لوگ سیڑھی کا انتظام کریں گے۔ وہ مینار پر اترنے کی بجائے سیدھے زمین پر بھی تشریف فرما ہو سکتے تھے، مسجد کے صحن میں بھی تشریف فرما ہو سکتے تھے، مینار پر آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ مینار سے اترنے کے لیے جب آسمان سے مینار تک فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں تو مینار سے زمین تک فرشتوں کے ساتھ ضرور آ سکتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے، لوگوں کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں اب دارالاسباب میں ہم آئے ہیں تو اسباب کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کے لیے جن اسباب کو ضروری قرار دیا ہے، ضروری بنا دیا ہے، ہماری زندگی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے، تو سبب کا اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں وسائل، وسیلے، یہ ساری چیزوں کا اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر لوگ ان کے لیے سیڑھی لائیں گے، آپ سیڑھی سے نیچے اتریں گے، گویا کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں یہاں پر اپنے طور پر اسباب کو اپنانا ہوگا، ان اسباب کے ہمارے حق میں کامیاب بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، ان کے ذریعے کامیاب بنانا چاہے بنائے، یا ہمیں اور برکتوں سے اور عظمتوں سے مالا مال کرنا ہے تو آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آزمائشوں سے ڈر نہیں جانا چاہیے اور پریشانیوں سے گھبرا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر مزید حوصلہ اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔
آج نہیں تو کل ہمیں وہ سکون کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت کو مضبوط فرمائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا تبارک و تعالی جو ہمارے خاندان والے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قیامت تک کہ ہماری نسلوں کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔